لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، آج ہم نے سورۃ الانعام سے سماعت کیا سورۃ الاعراف سے پہلے تک، یعنی سورۃ الانعام آج ہماری مکمل ہوئی شروع سے اخیر تک۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ ہمارے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھیں کہ یہ کیا مثال ہے، یہ کیا تمثیل ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، اپنے والد کو جانتے ہیں، اپنی ماں کو جانتے ہیں، ایسے نہیں فرمایا۔ کہا کہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ بندہ اپنے باپ کو زیادہ پختگی سے جانتا ہے یا اپنی اولاد کو زیادہ پختگی سے جانتا ہے؟ اپنی اولاد کو زیادہ پختگی سے جانتا ہے۔ باپ کو وہ اس وجہ سے جانتا ہے کہ اس کو دنیا یہ بتاتی ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا دادا ہے، یہ تمہاری دادی، اس کو بتایا جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میرا باپ ہے۔ لیکن باپ کے لیے جو بیٹا ہوتا ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو اس طرح جانتا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹے کو باپ کا جاننا، یعنی بیٹا باپ کو جو جانتا ہے، بیٹے کو باپ کے ہونے کا علم اور باپ کو بیٹے کے ہونے کا علم، ان دونوں میں فرق ہے۔ بیٹے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، اور باپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے، بلکہ باپ کو پیدائش سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعنی حضور کی تشریف آوری سے قبل، حضور کی ولادت سے قبل، حضور کی بعثت سے قبل یہ جانتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور کی ولادت سے قبل ہی حضور کا وسیلہ دے کر حضور کے نام پر یہ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور کافروں کے خلاف اللہ سے یہ مدد مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جنگوں میں انہیں کافروں کے خلاف فتح عطا فرماتا تھا، اور یہ واسطے سے دعا کرتے تھے، وسیلے سے دعا کرتے تھے، کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ یا اللہ جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان کافروں کے خلاف فتح عطا فرما۔ یہ خود قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو اس سے پہلے تو وہ ان کا نام لے لے کر اللہ سے، اللہ کو ان کے نام کے واسطے دے دے کر وہ کفار کے خلاف مدد مانگا کرتے تھے، اور ان کو مدد ملتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو سب پتہ تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اچانک سوال ہے کہ جب یہ جانتے بھی تھے، پھر اچانک کیا ہوا کہ یہ حضور پر ایمان نہیں لائے؟ تو اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے بنو اسماعیل سے، اور ان کے جو انبیاء تھے وہ آ رہے تھے بنو اسرائیل سے، یعنی بنو اسحاق سے۔ بس یہ فرق ہوا۔ حضرت اسماعیل کے بعد اگر کوئی نبی ہوئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں، تو وہ حضور علیہ السلام ہوئے، اور حضرت اسماعیل کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا نام تھا حضرت اسحاق،
سارے انبیاء، وہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دو آپ کے بیٹے تھے، پھر سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوئے، پھر نبی آخر الزماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو بس یہ ان کو ایک جیلسی تھی کہ جب سارے انبیاء یہیں سے آئے تھے تو نبی آخر الزماں کو بھی یہیں سے آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ تو بس اس جیلسی کی وجہ سے وہ حضور کے مخالف ہو گئے اور ایمان نہ لائے۔ بار کہ پھر جنہوں نے سمجھا انہوں نے وہ ایمان بھی لے کر آئے۔ اچھا مثال دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے کتنی پیاری مثال دی ہے نا، کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے بچے کی پیدائش سے قبل باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح حضور کی پیدائش سے قبل یہ جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں، پھر بھی انکار کر دی۔ تو قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اللہ اکبر، اس کا کیا کہنا۔ اگر کوئی قرآن میں غور کرے اور غوطہ خوری کرے تو پھر اس سے اندازہ ہو کہ جو قرآن کہتا ہے، قرآن جب مکڑی کی مثال پیش کرتا ہے، قرآن جب مچھر کی مثال پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو مثالیں ہیں وہ کس قدر شاندار اور جاندار ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب کہا ابراہیم نے آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے تمہیں اور تمہاری قوم کو، یعنی تمہارے حواریوں کو، کھلی گمراہی میں۔ اچھا، یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ لکھا بھی لِأَبِيهِ آزَرَ ہے نا، کہ اپنے باپ، یہ ابی کا لفظ، اب کا لفظ عربی میں ظاہر ہے کہ باپ کے لیے آتا ہے، اس کا بنیادی معنی یہی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آزر جو ایک شخصیت قرآن کے اندر جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے باپ ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، ما زلت انتقل من الارحام الفاخرۃ من الاسلاب الفاخرۃ الى الارحام الطاہرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فخر کرنے والی پشتوں سے، قابل فخر پشتوں سے میں پاک صاف رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی میرا جو نور نبوت ہے وہ منتقل ہوتا ہوا آیا ہے مستقل، کیسے لوگوں سے کہ سارے پاک تھے، وہ والد بھی سارے پاک تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور پھر آپ کے بعد جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کون تھے؟ بالکل پاک تھے۔ پاک کا مطلب وہ انہوں نے بتوں کی پوجا بھی نہیں کی، شرک کی غلاظت سے بھی پاک تھے، اور جو اس کے علاوہ اور برائیاں ہوتی ہیں، شراب پینا اور دیگر چیزیں، بدکاری کرنا، جتنی دیگر غلاظتیں ہوتی ہیں، ان سب غلاظتوں سے میرے آباء و اجداد سارے پاک رہے ہیں، میرے والد بھی سارے پاک رہے ہیں، جتنے آبا تھے، اور جتنی والدات آئی ہیں بیچ میں وہ ساری کی ساری بھی پاک ہیں، کوئی بھی ان میں سے ایسی نہیں گزری کہ جسے کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ ناپاک ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے حبیب کے نور کو جو منتقل فرمایا، یعنی آبا کا جو آپ کا سلسلہ ہے، اگر آپ چلیں حضرت عدنان تک، اور پھر اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے، کچھ نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، لیکن بہرحال حضور کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جو آپ کے آبا ہیں، آپ کے اجداد ہیں، وہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ اسی طریقے سے جو خواتین آئی ہیں جن سے ولادت ہوتی ہوئی حضرت آدم سے حضور تک، حضرت بی بی آمینہ تک، جن سے حضور کی ولادت ہوئی ہے، یہ سب پاک ہیں، کفر کی، شرک کی، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی غلاظت سے یہ سب پاک ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جب ذکر کیا ہے یہ لِأَبِيهِ آزرا کا، کہ یہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے والد تھے، اور حضرت ابراہیم ان کو منع کرتے تھے کہ آپ بتوں کی پوجا مت کیا کریں. قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف تو یہ ہے حضور کی حدیث کہ میں جو ہے وہ پاک لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا پہنچا ہوں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کے والد کا یہ عمل کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو پھر وہ پاک کہاں رہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے طریقے پر آئے نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضور کا نور منتقل ہوا ہے. اچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جن کا والد کا تذکرہ ہوتا ہے آزر، یہ حضور کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ حضور کے چچا ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں. حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں ان کا نام ہے تارخ. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ اب باپ کا لفظ قرآن نے پھر کیوں استعمال کیا ہے؟ تو باپ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں ہم کہ والد کے قائم مقام ہم چچا کو سمجھتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں کبھی کبھی لفظ باپ کہہ کر چچا بھی مراد لے لیا جاتا ہے. تو یہاں جو لفظ اب استعمال ہوا ہے، باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے چچا. ٹھیک ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کفر کی ناپاکی سے، کفر کی پلیدی سے پاک تھے. وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ جس شخصیت کا ذکر ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اس میں علماء کے اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے، علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے، یعنی ایک طبقہ ایسا بھی آپ کو ملے گا کہ جو یہ کہے گا کہ نہیں یہ والد ہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ، اور انہی کی رائے سمجھ میں بھی آتی ہے، احادیث کریمہ سے بھی مطابقت رکھتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے بھی یہی موافقت رکھتی ہے کہ یہ والد نہیں ہے بلکہ والد کوئی اور ہیں. اور کتابوں کے اندر آپ کے جو والد ہیں ان کا نام بھی موجود ہے. قصص الانبیاء کے اندر نام موجود ہے، اور کتابوں کے اندر، بڑی کتابوں کے اندر سیرت کے نام موجود ہے. آپ کے والد کا نام تارخ ہے. تو پتہ چلا قرآن نے جو آزر کا ذکر کیا ہے وہ آزر آپ کے والد نہیں ہے، وہ پھر آپ کے چچا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ایک الحمدللہ معاملہ تھا جس پہ گفتگو کی اور اس کو کنکلوڈ کیا. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، کل بھی ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ جب قرآن کریم کسی چیز پر پڑھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو برکت پیدا ہو رہی ہے. اللہ کا نام جب لیا جائے، اسی وجہ سے تو ہم کھانے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام اسی وجہ سے تو پڑھتے ہیں تاکہ اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے برکت لیتے ہوئے ہم شروع، تو اللہ کے نام سے تو کھانے میں برکت ہوتی ہے. لہٰذا وما اہل بہ لغیر اللہ پر جو ہم نے کل کلام کیا تھا کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام اگر کسی کھانے پر پڑھ دیا جائے تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں سے وہ جانور مراد ہیں کہ جن کو بتوں کے نام پر اور بتوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا. اچھا اسی بات کی مزید وضاحت ان آیات کے اندر آ گئی. 8ویں سپارے کی ابتدائی آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس کھانے پر، جس جانور پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے اس کو تم کھاتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر فرمایا وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اور جو چیزیں حرام تھی، جو کھانے حرام تھے، ان کا ذکر تو ہم نے تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے. یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے ان کھانوں کا یا ان جانوروں کا، ان چیزوں کا کہ جو حرام ہیں. جیسے کل بھی تذکرہ گزرا تو حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار جانور حرام ہیں، جو مر گیا وہ حرام ہے. اسی طرح جانوروں کے اجزاء میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں. اسی طرح خون حرام ہے. ٹھیک ہے. تو میتہ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، پگ. ٹھیک ہے.
تو حرام چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو طریقہ ہے نا، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ حرام چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں اور پھر حلال چیزیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر حلال چیز کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، ہر حلال چیز کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، یوں نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کو بیان کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیں مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ہاں کچھ حلال چیزیں بھی مل جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان پر دلیل مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن و سنت سے۔ لیکن جو طریقہ ہے، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو کم ہوتے ہیں نا ان کو سیٹ کر دیا جاتا ہے، جو زیادہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب جائز ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ تو یہاں پر بھی یوں ہی اللہ رب العزت نے جو حرام چیزیں ان کا ذکر کر دیا، اور جس کا ذکر نہیں کیا وہ سب کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ لہٰذا جس کو اللہ نے حرام نہیں کہا، ہم بلا وجہ اس کو حرام کیوں کہیں؟ اور قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ جسے اللہ نے حلال رکھا ہے، تم اپنے اوپر کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ حلال ہونے کی دلیل ہم مانگیں، ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ حرام چیزوں میں مذکور نہیں ہے تو اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ چیزوں کی حلت، چیزوں کا حلال ہونا یہ اصل ہے، یعنی کسی چیز کے اندر اس کی حلت اصل ہے۔ اللہ رب العزت نے اصلاً ساری چیزیں حلال کی ہیں، سوائے اس کے کہ جن چیزوں کو کیٹاگوریکلی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو حرام ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں اپنی اصل پہ یعنی حلت پہ باقی رہتی ہیں، وہ حلال ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، اس کو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ چیزوں کے اندر اصل کیا ہے؟ اس کا مباح ہونا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں، کھانے پینے کے اندر جو نقصان دیتی ہیں، ان پر ہم وہ اصول لاگو کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اولاد کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں ان کو شراب کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں کہ وہ خمر ہیں، عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں، مستور العقل بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو قرآن و سنت سے کہیں بھی حرام سمجھ میں نہیں آتی، ان کے پھر حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی خرابی کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو اس سے بچا جائے، اس کی کراہت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اصلاً چیزیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں؟ جائز ہوتی ہیں۔ پھر اگر ان کی کوئی حرام ہونے کا اگر کوئی قول ہمیں مل جائے، کوئی حکم مل جائے، تو پھر ہم ان کو حرمت کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اچھا، اس بات کو ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے ہدایت دے دیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے، اور اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی کس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم ہدایت دیتے کیسے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ کسی کے پاس ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ دین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ علم دین حاصل کرنے لگ جاتا ہے، وہ دین والوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتا ہے، وہ جناب مسجد میں نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ اخلاقیات اور حضور کی سیرت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ حضور کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ بس سمجھ جاؤ کہ اسے اللہ نے ہدایت دے دی۔
اور اسی طریقے سے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی بہت سی وہ باتیں کہ جو لوگوں کو عموماً سمجھ میں نہیں آتی، اس کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، اس کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. وہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے قرآنی آیات کے اندر. اسی طریقے سے بہت سی وہ چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اسے القاء فرما دیتا ہے. اسے بہت سی چیزیں وہ معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس نے کہیں پڑھی نہیں ہیں. بہت سی وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ جو باتیں اس نے کبھی سنی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے. یہ ہے ہدایت اللہ کی جانب سے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. کہا کہ جس کو اللہ رب العزت گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے، اللہ اکبر، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے بالکل. ضیقاً حرجاً، اس کا سینہ بالکل بند ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. کانما یصعد فی السماء، ایسا لگے کہ جیسے کسی نے اس کو بول دیا ہو کہ تو اب آسمان میں چڑھ کے دکھا. اتنا تنگ ہو جاتا ہے وہ، اتنا تنگ ہو جاتا ہے اور اتنا سینہ اس کا بند ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ دین کی بات کریں، اس سے آپ اللہ کی بات کریں، وہ سنتا ہی نہیں ہے. وہ سنتا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں چاہتا. وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، سنی انسنی کر دے گا، وہ موضوع بدل دے گا، بولے گا یار کوئی اور بات کرو، کیا تم ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اسے گمراہ کر دے. تو جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے، اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے، دل اس کا بالکل بند ہو جاتا ہے، بالکل تنگ ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں، جو شیطان ہے نا، وہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ یہ جس کے سینے کو بند کر دیا ہے نا، اس کو بھی شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی تو دین اس مولوی سے زیادہ سمجھتا ہے، دین کو تم زیادہ سمجھتے ہو اس کی نسبت. جس کو کچھ نہیں آتا، جو انتہائی گمراہ ہوتا ہے، بالکل لبرل ہوتا ہے، مادر پدر آزاد ہوتا ہے، جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دین اس نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا. قرآن تو بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی تمہیں کیا پتہ دین کیا ہے، ان مولوی صاحب کو کیا پتہ دین کیا ہے، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہے، ہم بتاتے ہیں تمہیں. تو وہ اپنی اختراع کو، اپنے خیالات کو، وہ قرآن کی تفسیر سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں بس وہی دین ہے، وہی حرف آخر ہے. آپ کو ایسے لوگ بہت مل جائیں گے آج میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت آپ کو کھلے مل جائیں گے. یعنی جس نے ذانو تلمس طے کیے، جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے عربی کو سمجھا، جس نے احادیث کی کتاب کو استاذوں کے سامنے بیٹھ کے ایک ایک حدیث کو پڑھا سمجھا، اس کو دین نہیں آتا. دین اس کو آتا ہے کہ جس نے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یعنی اگر آپ اس کو وداؤٹ ٹرانسلیشن اگر قرآن بولیں، اس کو پڑھ کے ترجمہ کر کے دکھا دو قرآن کیا رہا ہے، تو وہ نہیں بتا سکتا. اور بغیر اعراب والی حدیث اگر اس کے سامنے رکھ دیں آپ، جس پہ زبر زیر پیش نہ لگے ہوں، اس کو بولیں پڑھ کے دکھا دو، وہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن دین اس کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، شیطان اس کو اتنی آگے لے جاتا ہے، اتنی آگے لے جاتا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا راستہ بالکل بند کر کے رکھے. جب کوئی دین کی بات اس سے کرے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ اسے کیا پتہ دین کا، تجھے پتہ ہے. تو شیطان اس کو جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا اس راستے پر. لیکن اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ اس کیفیت کے بعد بھی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، کوئی دعا اس کے بارے میں کوئی کر دیتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس وہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے، اللہ سے کوئی اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، اس نے کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر دی، اس کے دل سے دعا نکل جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہو جاتی ہے، اور ایک دم جناب 360 ڈگری چینج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے، ایک دم چینج ہو جاتا ہے. بھائی کیا کافر مسلمان نہیں ہو جاتا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جس نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اسے بھی ہدایت عطا فرما دے. تو اللہ کے یہاں تو عطا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے.
وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس کو بھی شیطان اتنا متکبر بنا دیتا ہے، اتنا متکبر بنا دیتا ہے، اتنا تکبر میں، اتنا فریب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دین تم ہی سمجھتے ہو، تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم تہجد پڑھتے ہو، تم باجماعت نماز پڑھتے ہو، یہ سارے کے سارے یہ سب گمراہ ہیں. یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ گناہ گار ہیں، یہ سیاہ کار ہیں. وہ ان سے لڑنے لگتا ہے، ان کو ڈانٹنے لگتا ہے، اپنے آپ کو جناب وہ اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. شیطان اس کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ بھائی تم چیمپئن ہو، یہ باقی تم دیکھو صبح نماز کے لیے فجر کے لیے جا رہے ہو، باقی گھر میں سب سو رہے ہیں، اماں ابا پڑھے ہوئے سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، بھائی سو رہے ہیں، تمہاری بیوی سو رہی ہے، یہ سب گمراہ ہیں، تم متقی پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی گناہ گاری سمجھنا چاہیے، بلکہ ان سے زیادہ گناہ گار سمجھنا چاہیے. مسلمان کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ وہ گناہ گار ہی سمجھتا رہے، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار اور اپنے آپ کو نیکوکار نہ سمجھے. چاہے دنیا اس کو کہتی رہے گی آپ تو جناب بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے پیر صاحب ہیں، آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ خود نہ سمجھے اپنے آپ کو، وہ خود یہی سمجھتا رہے کہ نہیں میں گناہ گار ہوں. اور واقعی وہ انسان جب اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں کیا ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہی عطا کیا ہے، میرا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے، پھر میں کس بات پر جناب فخر کروں. آخری بات، اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 مثل اسے عطا فرمائے گا. جو نیکی کر کے آئے گا تو نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا 10 مثل عطا فرمائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جو گناہ کر کے آئے گا تو صرف اتنا ہی اس کو عذاب دیا جائے گا، صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہے. اس کو 10 سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا رہا، نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا. یعنی ایک دم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نیکی کر کے آئے گا اس کو سمجھو کہ جزا اس کی، اس کا ثواب 10 سے ملٹیپلائی کر کے ہم سے لے لو، اور اگر گناہ کر کے آؤ، اگر ہماری نافرمانی کر کے آؤ تو بس تمہیں اتنا ہی دیں گے جتنا تم نے کیا، اس کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے. یہ دیکھیں نا اللہ کی رحمت کتنا کریم ہے. اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہمیں عذاب دینا. اسی لیے تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. نہیں، اللہ پسند تھوڑی فرماتا اس بات کو کہ تمہیں عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. قرآن کا انداز دیکھیں آپ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ شکر کا بدلہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.